میرا نام شائستہ تھا۔ میں 24 سال کی ایک خوبصورت اور صحت مند لڑکی تھی۔ میرا شوہر بھی 35 سال کا ایک خوبصورت اور ہینڈسم مرد تھا۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، مگر اب تک ہم دونوں اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ میرے شوہر کام میں بزی رہتے تھے اور اسی لیے اسے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اولاد نہ ہونے کا غم میرے دل میں ہر وقت چبھتا رہتا تھا۔ گھر میں خوشحالی کا ہر سامان تھا، لیکن میرے دل میں بس ایک ہی کمی تھی، ایک بچے کی۔ میرے شوہر کا برتاؤ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ ان کی باتیں اب میٹھی نہیں رہی۔ ہر بار وہ مجھ سے کھینچے رہتے، جیسے میری وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی کمی آ گئی ہو۔ ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ اگر چاہتے تو 1 منٹ میں بچہ گود لے سکتے تھے۔ میں نے کئی بار یہ بات ان سے کہی بھی، لیکن ہر بار ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ گود لیا بچہ میرا خون نہیں ہوگا۔ میری اتنی دولت کا ایک وارث ہونا چاہیے جو میری نسل کو آگے بڑھا سکے۔ مجھے میرا اپنا خون چاہیے۔ ان کی باتوں میں سچ تھا، لیکن میرے دل کو اور میری بے بسی کو کون سمجھے۔ میں نے ہر کوشش کی، دربار میں جا کر منتیں مانگی، پیری فقیروں کے پاس گئی، ان کی درگاہوں پر چادر چڑھائی، خدا سے رات بھر رو کر دعائیں کی، لیکن جیسے میری دعائیں کہیں اٹک گئی تھی۔ ہر بار ایک ہی خیال آتا کہ کیا میری گود کبھی بھر پائے گی؟ جب بھی میں اپنے شوہر کو ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہتی تو ان کا چہرہ غصے سے تما اٹھتا۔ مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی صرف تمہارے اندر ہے۔ تم ایک بانجھ عورت ہو جو مجھے بچہ نہیں دے سکتی۔ ایک دن دیکھنا، میں دوسری شادی کر لوں گا، تب تمہیں میری بات کی اہمیت سمجھ آئے گی۔ ان کی یہ باتیں میرے دل کو چھلی کر دیتی تھی۔ ان کی اس دھمکی پر میں خاموش ہو جاتی تھی۔ ان کی باتوں کے جواب میں میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں رو کر اپنا غم چھپا لیتی تھی، لیکن اندر ہی اندر میرا اعتماد ٹوٹتا جا رہا تھا۔ کیا واقعی مجھ میں کوئی کمی ہے؟ کیا میرا زندگی اس تانے اور غصے میں گزر جائے گی؟ دنیا جہاں کا سارا سکون میرے پاس تھا، ہر ایک چیز میرے گھر میں موجود تھی، بڑی بڑی سہولیات، دولت، نوکر چاکر، اور ایک ایسا گھر جسے ہر کوئی دیکھے تو بس یہی کہے کہ کیا قسمت پائی ہے اس نے۔ لیکن اس دولت اور آسائشوں کے بیچ میرا دل خالی تھا۔ ایک بچے کی کمی نے میری زندگی کا سارا سکون چھین لیا تھا۔ راتیں جیسے میری دشمن بن گئی تھی، نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ کبھی کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھتی، کبھی گھر کے ہر کونے میں روح کی طرح بھٹکتی۔ ہر قدم پر میرے دل کا بوجھ بڑھتا جاتا۔ میرا من جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ کیوں خدا مجھے اس خوشی سے کیوں محروم رکھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اس درد سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دواؤں کا ڈبہ لے کر بیٹھ جاتی، لیکن جب موت کا تصور کرتی تو رک جاتی۔ میں خود کو کہتی کہ اگر میں نے خود کو ختم کر لیا تو میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے والدین کا کیا ہوگا۔ لیکن آج دل کا درد حد سے بڑھ چکا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ اپنے ہی گھر میں مجھے پرایا سا محسوس ہونے لگا۔ ہر کونا مجھے تانا دے رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا دیکھ تیرے پاس سب کچھ ہے لیکن خوشی نہیں۔ میرے شوہر کا ٹھنڈا برتاؤ، اس کی بے لگانی باتیں اور میرے دل کے ارمان سب مل کر مجھے اندر سے ختم کر رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب تھا اور دماغ میں صرف یہی سوال گونج رہا تھا، کیا میں واقعی بانجھ ہوں؟ کیا اس کمی کی سزا اتنی بڑی ہے کہ مجھے جیتے جی مرنا پڑے؟ آج میں اپنی ماں سے ملنے گئی تھی۔ گھر پر رونق تھی، میری تینوں بہنیں، بھابھی اور ان کے بچے سب موجود تھے۔ ہر طرف ہنسی مذاق کا ماحول تھا۔ سب میرے عیش و آرام کی تعریف کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا آپ کی زندگی تو کسی رانی سے کم نہیں ہے، تو کوئی بول رہا تھا اتنی بڑی کوٹھیاں، گاڑیاں، نوکر چاکر سب کچھ تو ہے۔ لیکن اچانک میری چھوٹی بہن نے تانا مارتے ہوئے کہا کس بات کا عیش و آرام جب اولاد ہی نہیں تو ان سب کا کیا فائدہ؟ اس کی بات تو جیسے ماحول کو بے رونق سا کر دیا۔ میری مسکراہٹ ٹھہر گئی اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتی، اس کی ننھی بیٹی میرے پاس آ کر گود میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے معصومیت سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی ماں نے فوراً سے مجھ سے کھینچ لیا اور غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا پلیز میرے بچوں سے دور ہی رہو۔ نہ جانے کیسے منحوس سائے نے آپ کو جکڑا ہوا ہے۔ میں سناٹے میں رہ گئی۔ اس کی باتوں نے جیسے میری روح کو چیر دیا۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ یہ وہ بہن تھی جو میرے بچپن کی ساتھی تھی۔ اس نے مجھ سے کیا کہہ دیا؟ میری ماں نے فوراً اسے ڈانٹتے ہوئے کہا زبان بند رکھو، بڑی بہن سے ایسے بات کرتی ہو، کچھ تمیز ہے کہ نہیں؟ لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ میں جھٹکے سے اٹھی، پرس اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ پیچھے سے میری بھابھی اور بہنیں دروازے تک آئیں، مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں بغیر کسی کو دیکھے سیدھے باہر چلی گئی۔ باہر ہمارا ڈرائیور کھڑا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھی اور سیدھا گھر پہنچ گئی۔ کمرے میں بند ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دل ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے زور سے مسل کر رکھ دیا ہو۔ اے خدا، کیا میری یہی قسمت ہے؟ مجھے اولاد کیوں نہیں ملتی؟ کیا میں واقعی اتنی بے بس ہوں؟ میرے من میں یہی سوال بار بار گونج رہا تھا۔ رشتہ داروں کی باتیں، ان کے تانے، سب میرے اندر زہر کی طرح اتر چکے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری روح ٹوٹ چکی ہو۔ ایک پل کو لگا کہ سب ختم کر دوں، اس درد سے ہمیشہ کے لیے نجات پالوں، لیکن پھر وہی سوال کہ اگر میں مر گئی تو کیا میرا درد ختم ہوگا؟ کیا میری دعاؤں کا جواب ملے گا؟ میں بس روتے ہوئے خدا سے ایک ہی فریاد کر رہی تھی، مجھے ایک اولاد دے دو، صرف ایک۔
اس سے زیادہ میں کچھ نہیں مانگتی۔ تھوڑی دیر بعد شوہر کمرے میں آئے، مجھے زمین پر اس حالت میں دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئے۔ انہوں نے بغیر سوچے مجھے اپنا لیپ ٹاپ اور باقی چیزیں ایک طرف پھینک دی اور میری طرف دوڑے۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ ان کی موجودگی میں میرا درد جیسے اور بھی بڑھ گیا۔ میں ان کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ انہوں نے مجھے چپ کرانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میرے من میں ایک ہی بات چل رہی تھی اور وہ میری زبان پر آ گئی۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو اور آواز میں درد تھا۔ میں نے تقریباً ضد بھرے لہجے میں کہا، مجھے نہیں معلوم، ہم ابھی کے ابھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، مجھے بچہ چاہیے، ہم دونوں کا چیک اپ ہوگا، جو بھی خرابی ہے ہم اسے ٹھیک کریں گے، لیکن اگر آج مجھے بچہ نہیں ملا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ میرے الفاظ میرے شوہر کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے مجھے ہلکے سے خود سے الگ کیا۔ میرے آنسو پہنچے اور سنجیدہ لہجے میں بولے، پلیز ایسا مت کہو، میں سب کچھ ٹھیک کروں گا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ میں کسی بھی طرح خاموش نہیں ہو رہی تو فوراً کھڑے ہو گئے اور بولے، ٹھیک ہے، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے جلدی سے خود پر ایک کالی چادر لپیٹی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور دماغ میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، اگر آج کوئی حل نہیں نکلا تو کیا ہوگا۔ کچھ دیر میں ہم اسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر جو بہت ہی تجربہ کار تھی ہمارے سامنے بیٹھی۔ ان کے سوال پوچھنے کا انداز مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میں تو بس انہیں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ڈاکٹر، ہمیں بس ایک بچہ چاہیے، باقی باتیں آپ جانے اور خدا جانے۔ ڈاکٹر نے ہمارے ٹیسٹ کی اور کہا کہ رپورٹس آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، تب تک انہوں نے ہمیں انتظار کرنے کو کہا۔ میں اور میرے شوہر خاموش بیٹھے رہے۔ کمرے میں عجیب سا سناٹا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ہم کینٹین چلے گئے۔ وہاں میرے شوہر مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں میں مجھے کچھ الگ سا لگا، شاید فکر، شاید مجھے کھونے کا ڈر۔ اچانک انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے پوچھا، تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ میں تمہارے لیے کسی بچے کا بندوبست کروں گا، تمہیں یہ کام کچھ ہی مہینے کرنا ہوگا اور پھر تم اسے اپنا بچہ مان لو گی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میں اچانک یہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ ان پر اتنا غصہ ہوئی تھی اور بولی کہ اس کا یہ کوئی حل نہیں ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، نہیں تو میں اپنے شوہر کا منہ نوچ لیتی۔ انہوں نے یہ بات کیسے بولی جبکہ وہ مجھے سمجھانے لگے، لیکن میں بے قابو ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ مجھے صرف اتنا بول کر دفتر چلے گئے تھے کہ جیسی تمہاری مرضی، میں اب تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، جبکہ میں ہال میں ہی سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ میرے شوہر کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو اتنے اچھے تھے، وہ ایسی باتیں کیسے بول سکتے تھے؟ لیکن میں چاہ کر بھی اس کا جواب نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ پورا دن ایسے ہی سوچتے سوچتے گزر گیا۔ کہیں نہ کہیں میرے شوہر کی بات مجھے اب ٹھیک لگنے لگی تھی، وہی صحیح بول رہے تھے۔ اگر واقعی ہم باہر سے بچہ گود لیتے تو پورا خاندان ہی ہمارے سر پر کھڑا ہو جاتا، اور میرے شوہر ایسا ویسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اچانک میری نظر ہمارے کچن میں پڑی۔ وہاں پر ہمارا نوکر کام کرنے میں مصروف تھا۔ کہنے کو تو اس کی عمر 30 سال تھی، لیکن اس نے خود کو اس طرح سے بنایا ہوا تھا کہ وہ 25 سال کا لگتا تھا۔ میرے دماغ میں عجیب عجیب خیالات آنا شروع ہو گئے۔ ایک ایسی بات میرے دماغ میں آ رہی تھی جس کو اگر کوئی اور سوچتا تو اس کی روح کانپ جائے۔ میرے شوہر نے جو بات کہی تھی وہ مجھے اب ٹھیک لگ رہی تھی۔ سارا دن سوچنے کے بعد میں نے یہ کام کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا، اور آخر کار مجھے یہ آدمی اپنے لیے صحیح لگا۔ ایک تو ہمارا نوکر تھا، دوسرا اس سے بدنامی کا ڈر بھی نہیں تھا۔ گھر کی بات گھر میں رہ جانی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ آج جب میرا شوہر گھر سے جائے تو میں نوکر سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں نوکر کو راضی کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے کچھ سوچ کر میں کچن میں چلی گئی۔ ہمارا نوکر اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ میں کب سے کچن میں آئی ہوئی ہوں۔ میرے اچانک اس کے سامنے آنے پر وہ بہت ہی بری طرح سے چونک گیا، جبکہ میں مسکراتے ہوئے اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ گھبرا رہا تھا۔ میں نے بہانے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی بیوی کیسی ہے؟ جبکہ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، مالکن آپ کو معلوم ہے نا میری بیوی کی 1 مہینے پہلے ہی موت ہو گئی ہے۔ جبکہ اس کی اس بات سے مجھے فوراً ہی یاد آیا تھا اور میں اندر ہی اندر مسکرانے لگی تھی۔ آدمی بڑا کام کا بندہ تھا، میں جانتی تھی یہ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا اور یہ میرا کام ضرور کرے گا۔ میں نے زیادہ گھما پھرا کر بات کرنا ٹھیک نہیں سمجھا، سیدھے اس کے سامنے اپنی بات رکھی تھی تو وہ فوراً ہی اچھل پڑا اور منع کرنے لگا کہ نہیں، میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اسے پیسوں کی لالچ دی تو اچانک اس کا دماغ بدلتا ہوا مجھے محسوس ہوا اور اس نے سوچنے کا وقت لیا۔ رات کو جب میرے شوہر آئے تو میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ میں یہ سب کچھ ان سے چھپ کر کرنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر بھی اس رات چپ چپ تھے۔ شاید انہیں میرا یہ رویہ خاص پسند نہیں آیا، یا پھر میرے شوہر کو مجھ سے اتنی جلدی لڑائی کی امید نہیں تھی۔ لیکن کچھ دیر وہ سو گئے اور میں بھی اپنے نوکر کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگلے ہی دن میرے 25 سال کے نوکر نے بھی مجھے رضامندی دے دی، جبکہ میں زیادہ دیر کرنا ٹھیک نہیں سمجھا۔ مجھے بچوں کی اتنی خواہش تھی کہ میں یہ سب کرنے کے لیے دوسرے دن ہی تیار ہو گئی، مگر میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کہ وہ نوکر ہمیں بتائے بغیر نوکری ہی چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں رونے لگی۔ میں رو کر اپنا غم چھپا لیتی تھی، لیکن اندر ہی اندر میرا اعتماد ٹوٹتا جا رہا تھا۔ کیا واقعی مجھ میں کوئی کمی ہے؟
کہ میرا زندگی اس تانے اور غصے میں گزر جائے گی؟ دنیا جہاں کا سارا سکون میرے پاس تھا، ہر ایک چیز میرے گھر میں موجود تھی، بڑی بڑی سہولیات، دولت، نوکر چاکر، اور ایک ایسا گھر جسے ہر کوئی دیکھے تو بس یہی کہے کہ کیا قسمت پائی ہے اس نے۔ لیکن اس دولت اور آسائشوں کے بیچ میرا دل خالی تھا۔ ایک بچے کی کمی نے میری زندگی کا سارا سکون چھین لیا تھا۔ راتیں جیسی میری دشمن بن گئی تھی، نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ کبھی کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھتی، کبھی گھر کے ہر کونے میں روح کی طرح بھٹکتی۔ ہر قدم پر میرے دل کا بوجھ بڑھتا جاتا، میرا من جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ کیوں خدا مجھے اس خوشی سے کیوں محروم رکھا۔ نوکر سے مایوس ہونے کے بعد ایک بار پھر میں اپنے شوہر کے پیچھے پڑ گئی کہ اسے اپنا چیک اپ کرانا چاہیے، مگر اس بار میں اس کا اندازہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ مسلسل اپنا سر کھرچ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھنے کی ہمت کی۔ میں نے سوچا کہ ایک آدمی کو اپنی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں بہت ڈاکٹری علاج سے واقف تو نہیں تھی، مگر مجھے پتا تھا کہ اگر میرے شوہر یا میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا تو ہم اس کا علاج کروا سکتے تھے، اور خدا نے ہمیں اتنا دیا تھا کہ ہم کسی اور ملک میں جا کر بھی اس کا علاج کروا سکتے تھے۔ میری بات سننے کے بعد میرے شوہر ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، مگر جانے سے پہلے انہوں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھ میں کوئی خرابی نہیں، خرابی صرف تمہارے اندر ہے۔ تم ایک بانجھ عورت ہو جو مجھے بچہ نہیں دے سکتی، مگر تم میری بیوی ہو اور مجھے تم سے پیار ہے، اسی لیے اگر ٹیسٹ کے بعد تم میں خرابی آئی تو میں دوسری شادی کر لوں گا، اور تم مجھے اس کام کے لیے منع نہیں کرو گی۔ شوہر کی یہ باتیں کل بھی مجھے دکھ دیتی تھی اور آج بھی میرے دل کو چھلی کر رہی تھی۔ میں ہمیشہ ان کی اس دھمکی پر خاموش ہو جاتی تھی۔ ان کی باتوں کے جواب میں میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں رو کر اپنا غم چھپا لیتی تھی، لیکن اندر ہی اندر میرا اعتماد ٹوٹتا جا رہا تھا۔ کیا واقعی مجھ میں کوئی کمی ہے؟ کیا میری زندگی اس تانے اور غصے میں گزر جائے گی؟ مگر آج مجھ میں یہ باتیں سہنے کے لیے بہت سارا حوصلہ تھا، اور میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر خرابی آپ میں ہوئی تو آپ دوسری شادی کر لینا، لیکن اگر خرابی آپ میں ہوئی تو آپ مجھے آزاد کر دینا۔ میرا جواب سن کر شوہر ہکا بکا رہ گیا۔ شاید اسے مجھ سے اس بات کی امید نہیں تھی، مگر وہ میری بات مان گیا۔ میں یہ سب سہتے سہتے اب تھک چکی تھی، کئی بار غلط راستے پر بھی چلی گئی، مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں یہ ٹیسٹ کروا کر رہوں گی۔ پھر ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس آئے اور اپنے ٹیسٹ کروائے، مگر جب رپورٹ آئی تو ہم دونوں ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ خرابی میرے شوہر میں تھی، مجھ میں نہیں۔ میں جانتی ہوں اگر میرے ٹیسٹ صحیح نہیں آئے تو یہ مجھے اور زیادہ تانے دیتے، مگر اب خود پر وہ کوئی الزام تک برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ رات کافی ہو گئی تھی، اسی لیے میں سونے میں ہی اپنی خیر سمجھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر رات سے پہلے گھر واپس نہیں آئیں گے، اسی لیے میں خود کو اور زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں چپ چاپ سو گئی۔ تقریباً رات کا آخری پہر تھا جب میرے شوہر میرے برابر آ کر لیٹ گئے، اور میں نے فوراً ہی انہیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ مجھ سے دور ہو رہے تھے، لیکن میں ان کے اور زیادہ قریب چلی گئی اور انہیں اپنے ہونے کا احساس دلانے لگی، جبکہ وہ قریب محسوس کرتے میرے وجود میں گم ہوتے چلے گئے۔ میں ان کے کان میں آہستہ سے سرگوشی کی کہ مجھے اپنے شوہر پر بھروسہ ہے، وہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی تھی، اس کی رپورٹ میں کوئی خرابی تھی، جبکہ میرے شوہر بہت اطمینان کے ساتھ مجھے محبت کرنے لگے اور ہم ایک دوسرے میں ڈوب گئے۔ اگلی صبح ہم دونوں شوہر بیوی کے لیے روشن ثابت ہوئی۔ میرے شوہر نے سب اٹھنے کے بعد بھی مجھ سے کئی بار محبت کا اظہار کیا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اپنے شوہر کو اور سمیٹ لیا، انہیں تکلیف نہیں دی، جبکہ میں اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی کہ یہ خبر میرے لیے کتنی سکون کی ہے کہ مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔